رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی میاں بیوی تین حرام چیزیں ضرور کھائیں ورنہ کوئی روزہ قبول نہ ہوگا۔ 99% لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تین حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میرے عزیز اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور آپ خود سے سوال کریں گے کہ آخر ہم ہر سال رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن ان تین بنیادی چیزوں کو کیوں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، رمضان کا نام آتے ہی کیسا نور سا اترتا ہے۔ چاند کی پہلی جھلک کے لیے لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے دل ترستا ہے، جس کے ایک سجدے پر جنت مسکرا اٹھتی ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ لیکن اگر اس لمحے جب رمضان کا چاند نظر آئے آپ سے یہ کہا جائے کہ میاں بیوی تین حرام چیزیں ضرور کھائیں ورنہ کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، تو کیا آپ کی سانس نہیں رک جائے گی؟ کیا دل مٹھی میں نہیں آ جائے گا؟ کیا ذہن میں یہ سوال نہیں کرے گا کہ آخر یہ کیسا جملہ ہے؟ رمضان اور حرام عبادت اور ممنوع چیزیں، یہ تضاد کیوں؟ اسلام تو حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، پھر یہ کیسا دعویٰ ہے کہ حرام چیزیں کھائے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا؟ سوچئے، رمضان کا چاند نظر آیا، لوگ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، گھروں میں سحری کی تیاری ہو رہی ہے، مسجدوں میں رونق بڑھ رہی ہے، نیت باندھی جا رہی ہے۔ عین اس وقت اگر کوئی کہے کہ ٹھہرو، اگر تم نے وہ تین چیزیں نہ کھائیں تو سارا رمضان ضائع ہو سکتا ہے، تو کیا آپ بے چین نہیں ہوں گے؟ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ آخر وہ کیا راز ہے جسے 99% لوگ نہیں جانتے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی سطحی جملہ نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو دل کے اندر ہلچل پیدا کروا دیتا ہے۔ آخر کیوں رمضان جیسے پاکیزہ مہینے کے آغاز پر کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی حرام چیزوں کا؟ کیا یہ الفاظ صرف چونکا دینے کے لیے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ایک حقیقت چھپی ہے جو انسان کی پوری عبادت کا رخ بدل سکتی ہے؟ اگر واقعی کوئی ایسی عبادت ہو جو روزے کی قبولیت سے جڑی ہوئی ہو، اگر واقعی چاند کی پہلی رات میں کوئی ایسا امتحان ہو جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہوں، تو کیا اسے جاننا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس راز تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ سچ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تین حرام چیزیں کون کون سی ہیں جن کا ذکر ہوتے ہی دل دہل جاتا ہے، جنہیں سمجھے بغیر رمضان صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ سکتا ہے؟ محترم ناظرین، اب ذرا اس سوال کا سامنا کیجئے جس سے اکثر لوگ نظریں چرا لیتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو رمضان کا چاند نظر آتے ہی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے؟ بظاہر معمولی سی لگتی ہے مگر پورے مہینے کی عبادت کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے جسے لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، لیکن جس کے بعد نہ روزے کی روح باقی رہتی ہے، نہ دعا میں اثر، نہ قیام میں نور، نہ تلاوت میں لذت؟ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی بربادی ہمیشہ کسی بڑے گناہ سے نہیں شروع ہوتی بلکہ ایک چھوٹے سے زہر سے آغاز ہوتا ہے۔ پہلی حرام چیز وہی زہر ہے، حسد اور بغض۔ جیسے ہی رمضان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے، فضا بدل جاتی ہے، گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دل نرم ہونے لگتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن اسی لمحے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو روشنی کے بجائے اندھیرے کو چن لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، کسی کی ترقی ان کے دل میں چبھن پیدا کرتی ہے، کسی کی کامیابی ان کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ وہ رمضان کا آغاز دل کی صفائی سے نہیں بلکہ کینہ اور بغض کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ حسد کوئی معمولی کیفیت نہیں، یہ وہی زہر ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو گمراہ کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی احساس برتری، یہی چلنا، یہی اندرونی آگ اسے رحمت سے دور لے گئی۔ یہی حسد تھا جس نے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کا خون کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تلوار سے کم دلوں کے زہر سے زیادہ تباہ ہوئی ہیں۔ جب دل میں نفرت جم جائے تو عبادت کا ظاہری
ڈھانچہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص دن بھر بھوکا پیاسا رہا، گرمی برداشت کی، زمین زبان کو روک کے رکھا، رات کو قیام کیا، قرآن پڑھا، آنسو بہائے، مگر اس کے دل میں کسی کے لیے بغض موجود تھا۔ کیا ہوگا؟ وہی سو لوگ آگ کے سامنے خشک لکڑی کا ہوتا ہے، باہر سے مضبوط اندر سے راکھ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مہینوں محنت کر کے سونا جمع کرے اور پھر خود ہی اسے آگ میں ڈال دے۔ کیا کوئی عقل مند ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی پہلی رات ہی اپنے دل میں حسد کی چنگاری کو روشن کر دیتے ہیں؟ سوچئے، جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب مغفرت کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کا گھر بنائے؟ رمضان کا اصل مقصد ہی دلوں کی صفائی ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو بھوک اور پیاس محض جسمانی مشقت رہ جائے گی، عبادت روح تک نہیں پہنچے گی، اور انجام وہ سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، جب ہر شخص اپنی نیکیوں کا انتظار کر رہا ہوگا، اس وقت اعلان ہوگا جس کے دل میں حسد تھا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن سے وہ جلتا رہا، جس کے دل میں بغض تھا اس کی محنت دوسروں کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ دنیا میں چلتا رہا اور آخرت میں خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے ذمہ داری یہ نہیں کہ سحری کی فہرست بنائی جائے، بلکہ یہ ہے دل کا حساب لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلا گھونٹ ہی زہر کا پی لیا ہو، حسد اور بغض کا، اور ہمیں خیر بھی نہ ہو، کیونکہ پہلی حرام چیز ہے جو اگر دل میں داخل ہو گئی تو پورا رمضان صرف اور صرف ایک ظاہری عبادت بن کر رہ جائے گا، اصل قبولیت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان کا چاند نظر آتے سب کے دل خوشی اور برکت سے معمور ہو جاتے ہیں، گھروں میں روشنی چھا جاتی ہے، دل اللہ کی قربت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ دلوں کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور تقویٰ کے لیے مخصوص ہے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس مقدس موقع پر بھی ایک مہک زہر اپنے دل اور زبان میں گھول لیتے ہیں۔ یہ زہر ہے غیبت اور چغلی کا، وہ چیز جو دیکھنے میں معمولی سی لگتی ہے لیکن حقیقت میں پورے رمضان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، عبادت اور روزے کو بے اثر کر دیتی ہے، دعاؤں اور نیکیوں پر سایہ ڈال دیتی ہے اور مغفرت کی نعمت کو روکتی ہے۔ رمضان کے پہلے دن سے ہی کچھ لوگ اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے راز افشاں کرتے ہیں، کمزوریوں اور غلطیوں کو اٹھاتے ہیں اور چھوٹے موٹے اختلافات کو ہوا دے کر دل میں کینہ بھرتے ہیں۔ دن بھر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ سوچیں، کیا کوئی زندہ انسان کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، کسی کی عزت کو مجروح کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بھی اتنا ہی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پاکیزہ لباس پہنے اور خود ہی اسے مٹی اور گندگی سے آلودہ کر دے۔ رمضان میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور نیک اعمال کرنا ایک خوبصورت لباس کی طرح ہے، لیکن اگر اسی دوران غیبت اور چغلی کا زہر کھا لیا جائے تو یہ لباس ناپاک اور زہریلا ہو جائے گا، عبادت بے اثر ہو جائے گی اور روزے بیکار ہو جائیں گے۔ سب سے بھیانک انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں عبادت کے باوجود غیبت کی، ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی برائیاں انہوں نے اپنی زبان سے کی ہوں گی۔ یعنی کہ آپ نے سارا مہینہ روزے رکھے، قیام کیا، دعائیں مانگی، لیکن آپ کی تمام نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں چلی جائیں گی جن کی آپ نے پیٹھ پیچھے بدگوئی کی۔ سوچیں اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔
اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی رمضان کے آغاز میں غیبت اور چغلی کا زہر اپنے دل میں گھولتے ہیں، یا اس بار ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، خاموشی کو عبادت سمجھیں گے اور اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے؟ یہ فیصلہ ہم پر ہے اور اس کا اثر ہماری دنیا اور آخرت پر براہ راست پڑے گا۔ حسد کی طرح غیبت اور چغلی بھی اس سب سے بڑا نقصان دہ معاملہ ہے۔ ایک عبرت ناک کہانی اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا دل صاف تھا اور وہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہتا، محنت کرتا، اللہ سے برکت طلب کرتا۔ چھوٹے بھائی کے دل میں حسد کا زہر بھرا ہوا تھا، وہ ہر وقت بڑے بھائی کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا، اللہ پاک سے دعا کرتا کسی طرح اس کی کامیابی اور خوشی ضائع ہو جائے۔ اور رمضان کا چاند نظر آیا تو بڑے بھائی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دل کی صفائی کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرنے کا ارادہ کیا، لیکن چھوٹے بھائی نے اپنے دل میں بغض اور حسد کی آگ کو مزید بھڑکا لیا۔ رمضان کے دوران بڑا بھائی عبادت میں مشغول رہا، صدقہ دیا، خیراتیں کی، دعائیں مانگتا رہا، جبکہ چھوٹے بھائی نے روزے رکھے مگر دل میں جلتی آگ کے ساتھ غیبت اور چغلی کرتا رہا اور اپنے بھائی کی خوشیوں پر جلتا رہا اور اسے نیچا دکھانے کی ہر پل کوشش کرتا رہا۔ رمضان ختم ہوا، عید آئی، بڑا بھائی اپنی عبادتوں اور نیک اعمال کے پھل سے خوش تھا، جبکہ چھوٹے بھائی خالی ہاتھ اور حسد کی آگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات اسے خوفناک خواب آیا، قیامت کا منظر تھا، لوگ اپنے اعمال لے کر کھڑے تھے، بڑا بھائی نورانی چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی اندھیری کوٹڑی میں آگ میں ڈوبا ہوا خالی ہاتھ تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، یہ وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان میں روزے رکھ کے مگر غیبت اور چغلی کے زہر کے باعث سب کچھ ضائع کر دیا۔ اس نے دنیا میں چل کر دوسروں کے زوال کی کوشش کی، لیکن آج وہ خود برباد ہو گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ رمضان نیکی اور عبادت کا مہینہ ہے، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اگر دل اور زبان میں حسد، بغض، غیبت، چغلی آگ بھری ہوئی ہو تو پورا مہینہ بے اثر ہی رہتا ہے۔ عبادت کا لباس ناپاک ہو جائے گا اور قیامت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اس لیے رمضان کے چاند کے ساتھ بھی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دل اور زبان کی صفائی کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلے دن ہی غیبت اور چغلی کا زہر اپنے دل میں گھول دیا ہو اور پورے مہینے کی محنت ضائع ہو جائے۔ رمضان کا اصل مقصد دلوں کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور اللہ کی قربت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں اور عمل کریں تو یہ موسم نہ صرف دنیا میں سکون دے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ محترم ناظرین، رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہر طرف خوشی اور برکت کی فضا چھا جاتی ہے، دل اللہ کی قربت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ عاجزی اور انکساری، اللہ کے آگے جھکنے کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز کرتے ہیں اپنے دل اور ذہن میں تکبر اور خود پسندی کا مہلک زہر گھول دیتے ہیں، اپنے اعمال میں غرور کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور یہ زہر پورے مہینے کی عبادت اور روزوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی کی یہ بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ یہی گناہ سب سے پہلے شیطان میں پیدا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور وہ مٹی سے۔ اسی غرور نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اگر یہی زہر ہمارے دل میں آ جائے تو شاید ہم بھی اللہ کی نظر میں گر جائیں اور ہماری عبادتیں بے اثر ہو جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک شفاف اور قیمتی آئینہ خریدے لیکن خود ہی اس پر گرد اور مٹی ڈال دے۔ آئینہ اپنی اصل روشنی کھو دیتا ہے۔ رمضان بھی دلوں کا آئینہ ہے جو ہمارے اعمال کو پاکیزہ اور روشن کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں غرور، خود پسندی، دوسروں کو کمتر سمجھنے کا زہر ڈال دیں تو یہ آئینہ گندا ہو جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت ہم سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔